Hey!
کہ جس طرح آپ نے آستانہ چورا شریف کے اس چشم و چراغ کا والہانہ استقبال کیا، میں آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ احباب گرامی، آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ تشریف رکھیں انشاءاللہ آستانے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس پہ، کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ علویۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ ادوی فرع نبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام
عاشقان مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت عظیم الشان تسی قافلے پاک دے انعقاد کیتا جی میں دونوں سارے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرنا حدیث تبریک پیش کرنا بڑی خوشی ہوئی ہے مسجد شریف دی ماشاءاللہ رونق دیکھ کے احترام دیکھ کے کیٹرنگ دیکھ کے لائٹنگ دیکھ کے تہاڈا ذوق شوق دیکھ کے اللہ تعالیٰ یہ جذبہ سلامت رکھے آخر آخری ہوں آپس سے گردہ نہ کرو سٹیج والے بھی تسی مکمل توجہ کرو گے پھر سمجھ آئے گی کہ میں کیا رسم عاشقان مصطفیٰ میرے آقا علیہ السلام حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے سرکار کی ولادت پا سعادت ہوئی ہر طرف سے صدائیں گونجی کہ تاجدار آ گئے رہنما آ گئے حضور پیدا ہوئے حضور کی جلوہ گری ہوئی سرکار کی ولادت پا سعادت ہوئی ہر طرف سے صدائیں گونجی کہ تاجدار آ گئے رہنما آ گئے دلربا آ گئے رحمت عالم آ گئے عصمت آدم آ گئے چارہ گرے پہ چارگاں آ گئے ساقی کوثر آ گئے کیونکہ حضور کی آمد سے پہلے سرکار کی جلوہ گری سے پہلے گویا جسم تھے احساس نہ تھا عام تو تھے وہ خاص نہ تھا سبھی تھی تو سبزہ نہ تھا رات تھی اجالا نہ تھا سر تھے مگر قرار نہ تھا چہرے تھے ان میں وقار نہ تھا دل تھے دھڑکن نہ تھی گلشن تھے بھبن نہ تھی پھول تھے مہک نہ تھی حوث تھی محبت نہ تھی سنت تھی ہدایت نہ تھی زبانیں تھی صداقت نہ تھی غم تھا مسرت نہ تھی آنکھیں تھی حیا نہ تھا زندگی تھی بندگی نہ تھی شرمندگی تھی دبندگی نہ تھی جب حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو کیا ہوا کلیاں چمکنے لگی پھول مہکنے لگے اچھے چہکنے لگے چاند مسکرانے لگا رات ڈھلنے لگی شیطان بھاگنے لگے احساس جاگنے لگے دل کھلنے لگے قدم سنبھلنے لگے آنسو تھمنے لگے اپنے رحمت برسنے لگے ہر طرف سے صدائیں گونجی ہر طرف سے یہ صدائیں گونجی کہ یہ کہاں سے اتنے سرور آ گئے جواب ہر ذرہ پکار اٹھا حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے عاشقان مصطفیٰ جذبہ سبحان اللہ ایک طرح میرے جملہ مکمل ہوتے نا دوسرا پچھلے لوگوں واسطے حجاب نہ بنے تسی سارے بیٹھ کے سنو جذبے بیٹھ کے ہاتھ بلند کر کے اپنی جگہ کیوں تو پھر نعرے کا جواب بیٹھ کے سنو بیٹھ کے ان ذوق شوق نال ٹھیک ہے چرائیاں دا رنگ یا رسول اللہ کیا ہے عاشقان مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے انسان دے جسم وچ اکھاں بنائیاں دو آنکھیں بنائی دو مجمع والے تسی ذرا دسنا آنکھیں بنائی دو کان بنائے دو آنکھیں بنائی دو ہاتھ بنائے دو پاؤں بنائے دو گردے بنائے دو اور دل بنایا دل بنایا دل بنایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ اللہ نے کسی انسان کے اندر دو دل نہیں رکھے دو دل نہیں رکھے اللہ نے ہاتھ بنائے دو آنکھیں بنائی دو کان بنائے دو گردے بنائے دو پاؤں بنائے دو پر دل بنایا
آنکھیں بنائیں دو کہ خدا نہ خاصہ ایک کام نہ کرے دوسری کرے، بے شمار حکمت ہے۔ گردے بنائے دو، ایک کام نہ کرے دوسرا کرے، پاؤں بنائے دو، ہاتھ بنائے دو، پر دل بنایا اور محبوب بھی بنایا، دل بھی بنایا، محبوب بھی بنایا، تاکہ تم اپنے دل کی دھڑکنوں میں 100 محبوب نہ اتارو، اپنے دل کی دھڑکنوں میں صرف میرے مصطفیٰ کو اتارو۔ آشکار مصطفیٰ ساڈے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانہ سے اٹھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ موجود ہے، اور سرکار کی قبر انور حضور کی، محبوب پاک کی قبر انور سرکار کا روضہ اقدس ہے مدینہ پاک میں، مدینہ پاک میں حضور کی قبر انور ہے۔ ایک عیسائی پادری، عیسائی عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو علم حدیث کے بر صغیر کے اندر استاد ہیں نامی گرامی، یہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان سب کے علم حدیث میں استاد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عیسائی پادری آیا کہ آ کے کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے عالم، پیشوا، پیر، رہبر، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک عیسائی پادری شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا مسلمانوں کے عالم، پیشوا، رہبر، مسلمانوں کے عالم، پیشوا، رہبر، آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ موجود ہیں، اور آپ کے نبی جن کا آپ کلمہ پڑھتے ان کی قبر انور آپ کے عقیدے کے مطابق مدینہ منورہ میں ہے، مدینہ پاک میں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے عالم، پیشوا، رہبر، اس طرح تو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام حضور سے افضل ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، حضور کی قبر انور مدینہ پاک میں ہے۔ کسے بگفت، سنو، کسے بگفت کہ عیسیٰ سے مصطفیٰ اعلیٰ است، کسے بگفت کہ عیسیٰ سے مصطفیٰ اعلیٰ است، کہ او بزیر زمین دفن و آب عود سماس، بگفتمش کہ ای حجت نہ کبھی باشد، بگفتمش کہ ای حجت نہ کبھی باشد، حباب برسر آب و بہت تہ دریاس۔ عیسائی کہنے لگا مسلمانوں کے عالم، پیر، پیشوا، رہبر، تہاڈے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تے نے، حضور دی قبر انور مدینہ پاک وچ تے اس طرح تے عیسیٰ علیہ السلام دا رتبہ حضور تو ود گیا، نعوذ باللہ۔ بگفتمش کہ ای حجت نہ کبھی باشد، ہوا برسر آب و بہت تہ دریاس۔ شاہ عبدالعزیز نے فرمایا اے پادری، اے عیسائی، تیری یہ دلیل کبھی نہیں، تیری یہ دلیل مضبوط نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے، حضور کی قبر انور مدینہ پاک میں ہے۔ اے عیسائی، تیری یہ دلیل کبھی نہیں، تیری یہ دلیل مضبوط نہیں۔ کیوں؟ بلبلہ پانی کے اوپر ہوتا ہے، موتی پانی کے نیچے ہوتا ہے۔ سبق پڑھایا، عشق کا ساکو سبق پڑھایا، کرو میم کی تابع داری، اس سہنے پاک محمد دی لو جاتے ہیں سرداری، اٹھتے پہنتے ٹرتے پھرتے میم دا کلمہ جاری، آجورا جب میم بلایا دی اصلو قسمت بھاری، اصلو قسمت بھاری، اصلو قسمت بھاری۔ حضور نے جنت دے دولا، حضور نے کائنات الہیہ دے دولا، ساڈے محبوب نے کائنات الہیہ دے عاشقان مصطفیٰ۔ ہن مجمع والوں تہاڈی آواز آنی چاہیے۔ حضور نے معراج دی رات جب سرکار لامکان وچ گئے نا، معراج دی رات سرکار نے اپنے آپ کو دیکھا، مشاہدہ فرمایا، تو حضور نے اپنے آپ کو کائنات الہیہ کا دولہ پایا، سرکار نے اپنے آپ کو کائنات الہیہ کا دولہ پایا۔ حضور ہے سلطنت الہیہ کے دولہ، حضور ہے کائنات الہیہ کے دولہ۔ مجمع والوں پیچھے والے بولو، حضور نے کائنات الہیہ دے، حضور ہے سلطنت الہیہ کے دولہ، حضور ہے جنت کے دولہ۔ دولہ جو تو جانتا ہے، اگلے لوگ صرف دولہ
واسطے کھانا نہیں پکان دے، انہوں نے پتا ہے کہ نال براتیاں نے بھی آنا ہے، دولہا جو تو جاندہ صرف برات ہی نہیں لے کے جاندہ، نال جڑے کمی ہوں انہوں نے بھی نال لے جاندہ۔ حضور نے جنت کے دولہا، حضور ہے سلطنت الہیہ کے دولہا، حضور ہے جنت کے دولہا، اولیاء ہے باراتی، داتا علی حجویری نے باراتی، خواجہ اجمیری نے باراتی، خواجہ چراہی نے باراتی، پیر مہر نشاہ نے باراتی، پیر جماعت نشاہ نے باراتی، سرکار نے بھی جنت میں تشریف لے کے جانا ہے، سرکار نے بھی جنت میں تشریف لے کر جانا ہے، نال اولیاء نے باراتیاں نے بھی جانا ہے، انشاءاللہ نال اسا کبھی نہ ربی عاشقان مصطفیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اسلامی اوہی گل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جڑا وہ عیسائی نے آکھیا نا تے شاہ عبدالعزیز نے فرمایا بلبلہ پانی کے اوپر ہوتا ہے موتی پانی کے نیچے۔ ایک اللہ دے ولی سن انہوں کو کسی نے پوچھا بھی بزرگوں مسئلہ تے دسو بھئی مکہ مکرمہ افضل ہے کہ مدینہ منورہ؟ مکہ مکرمہ افضل ہے کہ مدینہ منورہ؟ وہ اللہ دے ولی و بزرگاں نے جیب جو بٹوا کر دیا کہنے لگے اس بٹوے دی قیمت کتنی ہے؟ اگلے نے آخیا سرکار 5 روپے پرانے دور دی گل سرکار 5 روپے۔ انہاں فرمایا جب اس بٹوے دے وچ 1 لاکھ دا ہیرا جڑدا ہے انہیں آخیا سرکار پھر اس ہیرے دی وجہ تو اس بٹوے دی قیمت ہو جائے گی 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ روپیہ۔ جو بزرگ فرمان لگے بیٹا اللہ دی ساری مخلوق وچوں سب تو قیمتی وجود ہے جناب محمد، اللہ دی ساری مخلوق وچوں سب تو قیمتی وجود ہے جناب محمد رسول اللہ دا۔ حضور مکہ وچ ہون تے مکہ مدینہ تو افضل، حضور مدینہ میں ہو مدینہ مکہ سے افضل، حضور آسمانوں پر ہو آسمان زمینوں سے افضل، حضور زمین پر ہو زمین آسمانوں سے افضل، اور اگر حضور اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہو تو وہ قبر انور مکہ سے بھی افضل ہے، مدینہ سے بھی افضل ہے، نو سے بھی افضل ہے، قلم سے بھی افضل ہے، اب سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ حضور کی قبر انور کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اس بات میں علماء امت وچ اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے، اس گل وچ اختلاف کی گنجائش ہے، بعض علماء کہتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے، پر والکل متفقون علی ان المحل الذی دم آداہ الشریفۃ افضل من کل مکان الکعبۃ وغیرہ۔ اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، پر پوری امت میں اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ سرکار کی قبر انور کی وہ جگہ جو حضور کے وجود اقدس سے مس ہے، وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے، وہ جگہ مدینہ سے بھی افضل ہے، وہ جگہ لوح سے بھی افضل ہے، وہ جگہ قلم سے بھی افضل ہے، وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ حضور کی قبر پاک والی جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یہ صلیبی جنگوں کے ہیرو، ایک عظیم فاتح کا نام، ایک عظیم مسلمان بادشاہ کا نام۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ پاک ایک معزز شخص نے ہاتھ کا بنا کھجور کا پنکھا تحفے میں بھیجا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ پاک ایک معزز شخص نے نا ہاتھ دا بنیا پکھا کھجور دا پکھا تحفے وچ بھیجا۔ وذکر جماعت ان السلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب صاحب مصر والشام والحجاز والیمن وفاتح البلاد ومنقذها من ید عبدۃ الاصنام۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم بادشاہ کا نام، ایک عظیم مسلمان حکمران کا نام، مصر شام حجاز یمن کے فاتح بادشاہ، مصر شام حجاز یمن کے بادشاہ، بہت سارے شہروں کو بتوں کے پجاریوں سے آزاد کروانے والے ایک عظیم بادشاہ کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، صاحب مصر والشام والحجاز والیمن۔
مصر، شام، حجاز، یمن، یہ جتنا حجاز کا علاقہ ہے، مکہ پاک دا، مدینہ پاک دا، حجاز، یمن، اس سب دے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، وہو من اجل ملوک الاسلام، اسلام کے عظیم بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا نام کہ سچا، جس کے دور میں خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو گئی. کیوں کہ جب آپ کا پردہ ہوا نا، دنیا سے آپ کا وصال ہوا، تو آپ کے کفن کے لیے گھر میں پیسے نہیں تھے. مسلمانوں نے چندہ اکٹھا کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کفن تیار کیا. ایک عظیم بادشاہ کا نام، ایک عظیم سچا دین اسلام کا خادم. اہدیت لہ مروحۃ مکتوب فی احد وجہیہا هذه ہدیۃ ما اہدی مثلها لک ولا لابیک ولا لاحد من الملوک. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ پاک ایک معزز شخص نے کھجور کا بنا پنکھا تحفے میں بھیجا. مدینہ پاک کے ایک معزز شخص نے نا کھجور دا بنا پکھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفے وچ بھیجا. کھجور کا بنا پنکھا تحفے میں بھیجا، ہاتھ دا کھجور دا بنا پکھا تحفے وچ بھیجا. ایک طرف لکھا سی بادشاہ اس طرح کا تحفہ نہ کبھی تجھے ملا، نہ تیرے باپ کو ملا، نہ آج تک کسی بادشاہ کو ملا. هذه هدیۃ ما اہدی مثلها لک ولا لابیک ولا لاحد من الملوک. لکھا تھا بادشاہ اس طرح کا تحفہ نہ کبھی تجھے ملا، نہ تیرے باپ کو ملا، نہ آج تک کسی بادشاہ کو ملا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غضبناک ہو گئے، جلال میں آ گئے کہ کھجور دا بنا پکھا مینوں بھیجیا ہے تو وہ لکھیا ہے کہ اس طرح دا تحفہ ہے بادشاہ نہ تمہوں ملیا، نہ تواڈے باپ نو ملیا، نہ آج تک کسی بادشاہ نو ملیا. وکانت الہدیۃ من شریف المدینہ المنورۃ علی ساکنها الصلاۃ والسلام. وہ کھجور کا بنا پنکھا مدینہ پاک ایک معزز شخص نے بھیجا تھا. فغضبا، سلطان غضبناک ہو گئے، جلال میں آ گئے کہ پنکھے پر یہ لکھا ہے. ثم قلب الوجہ الآخر، پھر اس پنکھے کی سائیڈ کو پلٹا، وہ پنکھے کی طرف نو پلٹیا، ان دوسری طرف وہ ویکھیا تے جڑا قاصد پنکھا لے کے آیا سی نا، انہیں آکھیا بادشاہ لا تغضب حتی تقرا ما فی الناحیۃ الاخری. اے بادشاہ غضبناک نہ ہو، جلال میں نہ، ذرا اے پنکھے دے دوسری طرف پڑھ لو، دوسری طرف کی لکھا ہے. اے بادشاہ ایک طرف تو یہ لکھا ہے کہ اس طرح کا تحفہ نہ کبھی تجھے ملا، نہ تیرے باپ کو ملا، نہ آج تک کسی بادشاہ کو ملا. اے بادشاہ ذرا دوسری طرف بھی دیکھ لو، ادھر کی لکھا ہے. جب بادشاہ نے پنکھے کو پلٹا تو دوسری طرف عربی میں شعر لکھے تھے، لکھا تھا انا من نخلۃ تجاور قبرا صاد من فیہ سائر الخلق ترا شملتنی سعادۃ القبر حتی سرت فی راحت ابن ایوب اکرا. لکھا تھا بادشاہ میں اس کھجور کا بنا پنکھا ہوں جو آقا کی قبر انور کے قریب راحت ابن ایوب اکرا. لکھا تھا بادشاہ میں اس مبارک کھجور کا بنا ہوا پنکھا ہوں جو آقا کی قبر انور کے قریب ہے، جو مسجد نبوی کے اندر ہے، جو حضور کی قبر انور کے قریب ہے. جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ پڑھا نا تو اس پنکھے کو چوم لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، کہنے لگا سادا کا سچ لکھا ہے، اس طرح کا تحفہ نہ کبھی مجھے ملا، نہ میرے باپ کو ملا، نہ آج تک کسی بادشاہ کو ملا. کیوں؟ عشق ساکو سبق پڑھایا کرو میم دی تابع داری، اس سہنے پاک محمد دی یوں جگتے ہیں سرداری. اٹھتے بہتے پھرتے پھرتے نیم دا کلمہ جاری، محجورہ جے نیم بھلایا دی اصلو قسمت بھاری.
نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد مرتبہ نبیان مرتبہ نبیان لبیک 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 یا رسول اللہ 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 आशिकान मुस्तफ़ा समझ आ रही है भाई? सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको चूम कर आंखों से लगाया, कहने लगे सदा का बाकी सच लिखा है, इस तरह का तोहफा ना कभी मुझे मिला, ना मेरे बाप को मिला, ना आज तक किसी बादशाह को मिला। आशिकान मुस्तफ़ा पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अलीपुरी मदीना पाक की गलियां भी सन। आपने एक यतीम बच्चे को रोंदिया देखा, आपने फरमाया बेटा रो क्यों रहे हो? बच्चा कहने लगा बुजुर्गों मैं यतीम हूँ। पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बेटा मेरे साथ हिंदुस्तान चलो, बड़े बड़े इनामात मिलेंगे, इकरामात मिलेंगे, बादशाही मिलेगी। बच्चा कहने लगा बुजुर्गों जरा एक दसो ये सबज गुंबद भी नजर आएगा। पीर सैयद जमात अली शाह साहब की चीखें निकल गई। आप फरमाया बेटा ये गुंबद तो नजर नहीं आएगा, इसे देखने के लिए ही तो मैं हर साल यहाँ पर हाजिर होता हूँ। आपने फरमाया बेटा ये गुंबद तो नजर नहीं आएगा। बच्चा कहने लगा बुजुर्गों फिर गवाह हो जाओ, बुजुर्गों फिर गवाह हो जाओ, मैं हिंदुस्तान की बादशाही को मदीना की गदाई पर कुर्बान रिसालत मिलते अल्लाह दे बलिया को लो, इश्क रसूल मिलते अल्लाह दे बलिया को लो। मुहद्दिस अलीपुरी मदीना पाक विच सन। पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस अलीपुरी ते आप दे मुरीद ने ना मदीना पाक दे सग नूं कुत्ते नूं पत्थर दे मारिया। आप नूं पता चलिया, आप उस मुरीद ते बड़ा नाराज होए, आप उस मुरीद ते बड़ा नाराज होए। आपने फरमाया उस सग नूं दब के लिया। जदों ओ सग आया ना, सग कहंदे कुत्ते नूं, जदों सग आया ना ते पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस अलीपुरी आपने बाजार विचों खाण पीण दा कुछ सामान मंगवा के उस सग दे अगे रखिया, उसकी पट्टी दा एहतमाम किया, हाथ बन के खड़े हो गए, कहने लगे दरे रसूल दे सग मेरे इस मुरीद नूं माफ कर देवीं, पता नहीं सी तू किस बारगाह दा सग। पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एवें नहीं आख्या साइकल अज़ान यतबिल बैदतई मुन इमन अमरी जना उस्मान तई सारबाना मेहरबाना राहिया शाला जीवे खैर थी भी माहिया आखी जा ओना प्यारियां दिल जानिया बूढ़े नैना वालियां मस्तानिया नस्ब अंसा पे सनाया कौनहा कुल्लु मनफिन हई असराफी यदीद बुढ़ते नहीं ओ बोल मिठड़े ढोल दे बोल सामन यार रोही रोल दे साडे हिक कड़ी सौ साल दी बैठ ठिकाने पई को साडे बाल दी एक विछोड़ा दूजे ताले जग दे पैरा थी सादा गुलंबे अग दे बाल दी दीवे फिरा खानकाह दे आमदा विखा ढोला इना रहा दे चश्मा फर्श बिछावा खातर ढोल दी मरहबा या मरहबा भी बोल दी पहुंची जद सोनिया दी छोड़ दे खैर होवी उन्हां नु जरा रोक दे जा सुरेड़ा देवी उन्हां दिल जानिया उन्हें नैना वालिया मस्तानिया नसीमा कासिदाना वेसाई बथिला माहिदा
سہنا اتارا بہاوا کو لاکھا بول میں ڈھول بہاوا کو لاکھا بول میں ڈھول بولن تو عالم کرا گھول کہ ہوسی چاہ نوازی گولڑی نو زیادہ نہ کری گل تھوڑی نو چھوڑا نہ کسی تے پیش آوے کسے نہ یار نہ پردیس آوے کدی پردیسیاں نو یاد کرنا غریب الوطن دا دل شاد کرنا کدی قلم توڑ دیتا میرے نشاہ صاحب کہتے ہیں ہوما سگ میں مدینے دی گلی دا جتو سمجھ ہے کون آلہ کھو سگ کہتے ہیں جب تیرو ہوما سگ میں مدینے دی گلی دا سگ میں مدینے دی گلی دا سگ میں مدینے دی گلی دا اور ہر کامل گلی دا ایک اللہ دے ولی نا بغیر اقامے تو مدینہ پاک میں 20 سال تو رہنے پیسے ایک اللہ دا ولی بغیر اقامے تو تسی جان دو چھے گورنمنٹ والے سانس نہیں لین دیتے وہ اللہ دا ولی بغیر اقامے تو 20 سال تو مدینہ پاک بچ رہندہ پیاسی تے ایک دن پکڑے گئے جو شرطیاں نے آکھا بھی تو بغیر اقامے کے رہ رہا ہے تیرا کفیل کون ہے تیرا کفیل کون ہے کچھ جان دو نا اقامہ کتنا ضروری ہوتا ہے لوگ دعا کرانے پھر دعا کرو اقامہ مل جائے وہ ایک اللہ دے ولی 20 سال تو بغیر اقامے تو مدینہ پاک بچ رہنے پیسے ایک دن پکڑے گئے کہ انہوں نے آکھا تیرا کفیل کون ہے انہوں نے آکھا آؤ میں تمہیں اپنا کفیل دکھا مسجد نبوی وچ لے گئے انہوں نے گورنمنٹ دے بندیاں نوں مسجد نبوی وچ لے گئے تے سبز گنبد والی اشارہ کر کے کہنے کہ ہاذا کفیلی کفیلی میرے کفیل ہے سبز گنبد والے نے میرے کفیل یہ سبز گنبد والے ہیں شرطیاں آکھا جان دو ہاذا مجنون جان دو ہاذا مجنون یہ کوئی دیوانہ ہے یہ کوئی مجنون ہے عشق کتاباں وچ نہیں لگتا عشق کتاباں وچ نہیں لگتا حضرت بلال حبشی دے وصال دا وقت قریب آیا آخری وقت قریب آیا حضرت بلال حبشی دا آخری وقت قریب آیا آپ کی زوجہ محترمہ اہلیہ محترمہ رول لگیاں کہنے لگیاں واہ حسنا واہ کربا ہائے مصیبت ہائے پریشانی کے بلال حبشی سے چھڑ کے جا رہے ہو واہ کربا یہ عربی چ کہندے نے پریشانی واہ کربا واہ حسنا ہائے پریشانی ہائے مصیبت بلال سانو چھڑ کے جا رہے ہو کہ بلال کہندے نے مینوں تیار کرو میری آنکھیں بھی سرما لاؤ بولو تیار کرو آپ کی زوجہ کہنے لگی حضرت بلال حبشی کے آخری وقت آیا نا آپ کی زوجہ محترمہ کہنے لگی واہ حسنا واہ کربا ہائے مصیبت ہائے غم ہائے پریشانی تے بلال حبشی فرماندے نے واہ قربا واہ خوشیاں واہ ملاقاتاں واہ کربا واہ خوشیاں واہ ملاقاتاں یا بلال حبشی اسی کہہ رہے ہیں بھی ہائے مصیبت ہائے پریشانی ہائے غم تسی فرما رہے ہو واہ خوشیاں واہ ملاقاتاں بلال حبشی فرماندے نے غدن القل احبتا محمدن وحزبہ کل میری آقا جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات کا وقت کل میری آقا محمد رسول اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے بابا فرید کو فقیر نے پوچھا فرید عید کدا فرید عید کدا فرمایا یار ملے جدا یار ملے جدا انہیں کہا اپنی کا دسو یار ملے جدا فرمایا میں مرے جدا انہیں کہا کہ دسو میں مرے جدا فرمایا نظر پوے جدا اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات کا وقت ہے آقا سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے میں کہا کہ
اگے جا کے سرکار دی زیارت قبر وچ نہیں ہونی، ملاقات نہیں ہونی تے بلال حبشی دے فرمان دا مطلب کی ہے؟ سرکار دی ازواج مطہرات، سرکار دے وصال دا وقت قریب آیا نا تے ازواج مطہرات نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ ساڈے وچوں کون پہلے آپ نال آ کے ملاقات کرے گا؟ سرکار نے جس کے ہاتھ لمبے ہیں، یعنی جو بہت زیادہ سخی ہے۔ اگر اگے جا کے سرکار دی زیارت نہیں ہونی پھر ازواج مطہرات اس سوال دا مطلب کی ہے؟ سرکار دے وصال دا وقت قریب ہے، سرکار نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلا کے فرمایا، کان وچ سرگوشی فرمائی ہے، سرگوشی فرمائی، کان وچ کوئی آہستہ آواز وچ گل مبارک ارشاد فرمائی، آپ رون لگ پیاں۔ سرکار نے دوبارہ سرگوشی فرمائی، کان مبارک وچ پھر کوئی گل ارشاد فرمائی، آپ مسکرا پیاں۔ تے بعد وچ ام المومنین نے حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت سیدہ کو پوچھا بھی تسی پہلے رون لگ پیاں پھر مسکران لگ پیا، چیز حکمت وجہ کہ آپ نے فرمایا سرکار نے پہلے یہ فرمایا سی کہ اسے ایام وچ ان علامات وچ میرا پردہ ہو جائے گا، میں وصال کر جاؤں گا، ظاہری دنیا سے تشریف لے جاؤں گا۔ تے میں وہ گل سن کے رو پئی تے دوبارہ سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ مجھ سے آ کر ملو گی، تو میں مسکرا پڑی۔ تے جی اگے جا کے سرکار نال ملاقات نہیں ہونی تے پھر سرکار نے فرمان دا مطلب کی ہے؟ گل ہے رکھ تانگ مدینے والے، اسی بولو رکھ تانگ مدینے والے، اس امت دے رکھوانے دی، اس امت دے اس امت دے رکھوانے دی، نامن کسے منہ کانے دی، نامن کسے منہ کانے دی، نامن کسے منہ کانے دی، حق لا الہ الا اللہ۔ اتھے کملی والا آوے گا، اتھے کملی والا آوے گا، سانو کملی ہیٹ چھپاوے گا، ہر دکھوں آن بچاوے گا، حق لا الہ الا اللہ۔ سمجھ آ گئی؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ گجرات والے، آپ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ گجرات والے آپ مدینہ پاک حاضر ہوئے نا تے آپ سیڑھیاں تو پھسل گئے، بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ فرماتے ہیں بازو کی ہڈی میں فرق آ گیا، میں نے شاہی ہسپتال مستشفیٰ ملک وہاں سے ایکس رے کروایا، ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر محمد اسماعیل تھا۔ ڈاکٹر نے کہا مفتی صاحب تھوڑے اے ہاتھ دی ہڈی وچ فرق آ گیا، تسی ہن حج یا عمرہ ارکان ادا نہیں کر سکتے، تسی نہ ان کرو جا کے ہسپتال میں داخل ہو جاؤ، تسی حج یا عمرہ نہیں ہن کر سکتے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے ڈاکٹر کو کہا بھی ڈاکٹر ہم ساری عمر پاکستان یہ تقریریں کرتے رہے بیماروں مدینے چلو، غم کے ماروں مدینے چلو، میں مدینہ پاک بھی چاہ کے ہسپتال بھی چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا میں نے اس ڈاکٹر کی یہ بات نہ مانی، میں نے اس ٹوٹی ہڈی کا علاج کیا کیا، میں سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے چلا گیا، عرض کی اے عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے، اے صحابہ رسول سے جنہاں یہ پنڈلی ٹوٹ گئی سی تے سرکار نے جوڑ دی تھی، اے عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے، اے معاذ بن افراء کا ٹوٹا بازو جوڑنے والے، سرکار میرا ٹوٹا ہاتھ بھی جوڑ دو، سرکار میرا ٹوٹا ہاتھ بھی جوڑ دو۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے اس ٹوٹے ہاتھ میں کبھی درد نہ ہوا۔ اگلی بات آپ کی تفسیر نعیمی کئی جلدہ میں تھے، آپ فرماتے ہیں فقیر اسی ٹوٹے ہاتھ سے تفسیر نعیمی لکھ رہا ہے، فقیر اسی ٹوٹے ہاتھ سے تفسیر نعیمی لکھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ساری عمر مجھے اس ہاتھ میں درد نہ ہوا، ہڈی علیحدہ رہی مگر مجھے کبھی اس بازو میں درد نہ ہوا۔ مطلب کیا؟ ڈاکٹر ٹوٹی ہڈی کو جوڑ کر کرامت بناتے ہیں، ڈاکٹر ٹوٹی ہڈی کو جوڑ کر کرامت بناتے ہیں، پر مدینے والے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو کرامت بنا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ٹوٹی ہڈی کو جوڑ کر کرامت بناتے ہیں، پر مدینے والے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو ہی کرامت بنا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس ٹوٹی ہڈی کا علاج یہ کیا کہ حضور کی مبارک جالیوں کے سامنے چلا گیا اور عرض کی اے عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے،
اے معاذ بن افرا کا ٹوٹا بازو جوڑنے والے سرکار میرا ٹوٹا ہاتھ بھی جوڑ دو. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے ساری عمر اس بازو میں درد نہ ہوا, ساری عمر اس بازو میں درد نہ ہوا, اس ہڈی میں درد نہ ہوا, ہڈی علیحدہ رہی پر درد نہ ہوا. فقیر اسی ٹوٹے ہاتھ سے تفسیر نعیمی لکھ رہا, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے. اللہ نے دل بھی بنایا ایک, محبوب بھی بنایا ایک, دل بھی بنایا ایک, محبوب بھی بنایا ایک, تاکہ اپنے دل کی دھڑکنوں میں 100 صنم نہ اتارو, اپنے دل کی دھڑکنوں میں صرف میرے محمد کو اتارو. لما بدل في صوم يوسف نقدي لواقي زليخا لو رأينا حسنه لأشرفنا بقد القلوب على اليد, لواقي زليخا لو رأينا جبينه لآثرنا قد القلوب على اليد. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اگر مصر والے میرے محبوب کے رخسار کے بارے میں سن لیتے تو کبھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں اپنی نقدی نہ لٹاتے. مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار کے بارے میں سن لیتے تو کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں اپنی نقدی نہ لٹاتے. لوامی زلیخا لو رأینا حسنہ, حضرت زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی. ام المومنین ہم مومنوں کی ماں سرکار کی زوجہ محترمہ فرماتی ہے حضرت زلیخا کی سہیلیاں حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والیاں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی, اگر میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی پھر اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی, بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی. لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا قتل قلوب علی الجدی, حضرت زلیخا کی سہیلیاں اگر سرکار مدینہ کی مبارک پیشانی دیکھ لیتی پھر اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی, پھر اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی. اللہ نے دل بھی بنایا ایک, دل محبوب بھی بنایا ایک, دل بھی بنایا ایک, محبوب بھی بنایا. امام کسرانی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کہ حضور نے جنہاں نو اپنا مبارک پسینہ شادی دے موقع دے بطور تبرک بطور خوشبو دیتا سی, صدیاں بعد میں انہاں دی آل اولاد نو نسل نو ویکھیا تے امام کسرانی فرمانے نے صدیاں بعد انہاں دی نسل وچوں بھی حضور دے مبارک پسینے دی خوشبو نہیں گئی, حضور کے پسینے کی خوشبو کی نسلوں میں سے بھی نہیں گئی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث امام بر صغیر وچ علم حدیث کی ابتدا کرنے والے سب تو پہلے علم حدیث کے استاد, آپ فرماتے ہیں کہ مردے کے بولے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خردہ بود بس بوئے خوش نید امید از بے و از اولاد بے ودا چند مشک. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ تو مبارک پسینہ ہے, وہ تو حضور کا مبارک پسینہ ہے جس کی خوشبو نسلوں میں سے نہ گئی. جس صحابی نے میرے آقا کا پیشاب مبارک پی لیا, جس صحابی نے حضور کا مبارک پیشاب پی لیا, نسرہ تک کو دی نسل بھی جو اس مبارک پیشاب کی خوشبو نہ گئی. نسلوں تک ان کی نسل
نہ گئی, حضور نے مبارک پیشاب کی خوشبو نہ گئی, جنہاں نو سرکار نے اپنا مبارک پسینہ دے دیتا انہاں دی نسلاں وچ اس مبارک پسینے دی خوشبو نہ گئی. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث علی پوری حضور دے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے سن, درود و سلام دے نذرانے پیش کر رہے سن, تے کچھ دور ایک حبشی نوجوان کھڑا سی, وہ بھی سرکار دی بارگاہ وچ صلاۃ و سلام پیش کر رہا سی. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حبشی نوجوان کو بڑی پیاری خوشبو آئی, آپ اس نوجوان کے قریب چلے گئے, آپ نے اپنا نوجوان حبشی نوجوان, بڑے بڑے عمراء میرے مرید ہیں, بڑے بڑے نواب میرے مرید ہیں, مجھے بڑی بڑی خوشبوئیں تحفے میں دیتے ہیں, پر میں آج تک وہ خوشبو نہیں سونگی جڑی تیرے بدن وچوں آ رہی ہے, میں آج تک وہ خوشبو نہیں سونگی جڑی تیرے بدن وچوں آ رہی ہے, تو یہ خوشبو کتھوں دے گئی؟ نوجوان سرکار کے گنبد شریف کی طرف اشارہ کر کے, قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا, میں نے یہ خوشبو ان روزے والوں سے, میں خوشبو کے نہ روزے والیاں کو نہ لئی. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا, ان کو تو پردہ فرمائے, وصال فرمائے, کم و بیش 1300 برس گزر گئے, تو نے خوشبو کیویں لئی؟ تو نے یہ خوشبو کہاں سے لی, کس طرح لی؟ نوجوان رو پڑا, کہنے لگا, بزرگوں میں اس خاندان والوں کی نسل میں سے ہوں, میں اس مبارک خاندان کی نسل میں سے ہوں جسے شادی کے موقع پر سرکار نے اپنا پسینہ بطور سبحان بزرگوں میں اس خاندان والوں کی نسل میں سے ہوں جنہیں شادی کے موقع پر میرے آقا نے اپنا مبارک پسینہ بطور خوشبو دیا تھا. زبان سے کیا میں کہوں یا رسول اللہ, زبان سے کیا میں کہوں کہ آپ سے چھپا کیا ہے, کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے, وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز و بیان جسے پتہ ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے. سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے بتا دیا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے بتا دیا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. نبی کے عشق کی نسل بلال سے پوچھو کہ بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے. آ گیا ہوں تجھے لے کے ان کے کوچے میں, اے میرے دل تو بتا اور چاہتا کیا ہے. گلے میں دیکھا پٹا جو تیری غلامی کا, گلے میں دیکھا پٹا جو تیری غلامی کا, نکیروں نے کہا مجھ سے پوچھنا کیا ہے. جمعہ المبارک انشاءاللہ 4 DN